فرینڈز، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں منشی پریم چند، جو کہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ہیں، ان کا تعارف پڑھا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں ان کے افسانے پنچایت کی طرف۔ افسانہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پنچایت کسے کہا جاتا ہے۔ یقیناً عدالت سے تو آپ واقف ہوں گے، جہاں مقدمات کی پیروی کی جاتی ہے، مقدمات ہوتے ہیں اور جج ان مقدمات کو سنتے ہیں، جرا سننے کے بعد اس پر فیصلہ دیتے ہیں۔ بالکل اسی سسٹم کو دیکھتے ہوئے پنجاب کے دیہی علاقوں میں پنچایت کا نظام رائج ہے۔ پنچایت اس بیٹھک کو کہا جاتا ہے جہاں لوگ اپنے مسائل لے کر حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ جب بھی گاؤں میں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو دونوں فریق اپنے حامیوں کو لے کر مقررہ جگہ اور مقررہ وقت پر پہنچ جاتے ہیں۔ دونوں فریق باہمی رضامندی سے ایک شخص کو اپنا سرپنچ یعنی منصف مقرر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنا مقدمہ اس کے سامنے سنایا جاتا ہے۔ دونوں فریق کے بیان سننے کے بعد سرپنچ حق و انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور سرپنچ کا فیصلہ ماننا دونوں فریق پر لازمی ہوتا ہے۔ یقیناً اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد یقیناً آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام حق و انصاف کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی بار بار عدل و انصاف کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ارشاد ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر انصاف اور گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو۔ اسی طرح سورہ حجرات میں ارشاد ہے اور تم عدل کرو، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح عدل کے حوالے سے اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ عدل و انصاف کی سب سے بڑی داعی نظر آتی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سنا دیتی ہوں کہ جنگ بدر میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کی صفوں کو درست فرما رہے تھے تو ایک شخص کے پیٹ پر اس تیر سے معمولی سی خراش آ گئی جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفیں درست فرما رہے تھے۔ وہ صحابی کہنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کا بدلہ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرما دیا۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے لپٹ گئے اور اس کے بوسے لینے لگے اور عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو محض ایک بہانہ تھا، میرا اصل مقصد تو یہ تھا کہ میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے چھو جائے تاکہ اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے۔ غرض اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں عدل و انصاف کی بڑی اہمیت ہے، اور انصاف میں کسی امیر، غریب یا اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں۔ جب ہم یہ چیپٹر پڑھیں گے یا یہ افسانہ پڑھیں گے تو ہمیں یہی سبق اس افسانے سے بھی نظر آئے گا۔ لہٰذا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے لیے اس چیپٹر کی ریڈنگ کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کے معنی بتاتی جاؤں گی، اور اس کے بعد جتنی بھی تشریح کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو بتاتی چلی جاؤں گی۔ آپ اپنے پاس پینسل ضرور رکھ لیجیے گا، کیونکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور اس کے بعد جو بھی آبجیکٹو کے لیے ہو سکتا ہے اس کو انڈرلائن کرتے جائیے گا۔ دو کردار یہاں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ جمن شیخ اور الگو چودھری میں بڑا یارانہ تھا۔ ساجھے میں کھیتی ہوتی تھی، لین دین میں بھی سب کچھ ساجھا تھا، ایک کو دوسرے پر کامل اعتماد تھا۔ یارانہ دوستی کو کہا جاتا ہے، ساجھا شراکت داری کو کہتے ہیں، اور کامل اعتماد مکمل بھروسہ تھا۔ یعنی جمن شیخ اور الگو چودھری دونوں گہرے دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے پر
بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں. اس قدر بھروسہ کرتے ہیں کہ جب جمن حج کرنے گئے تو اپنا گھر آلگو کو سونپ گئے، اور آلگو جب باہر جاتے تو جمن پر اپنا گھر چھوڑ دیتے. کسی کو بلا وجہ تھوڑی انسان اپنی چیز حفاظت کرنے کے لیے دے جاتا ہے، اس پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے تو دی جاتی ہیں. لہٰذا دونوں دوستوں کے ایک دوسرے پر بھروسے کا یہ عالم ہے کہ ایک باہر جاتا ہے تو اپنی چیز دوسرے کے حوالے کر جاتا ہے. اس دوستی کا آغاز اس زمانے میں ہوا جب دونوں لڑکے جمن کے پدرے بزرگوار شیخ جمراتی کے روبرو زانوئے ادب طے کرتے تھے. روبرو سامنے کہا جاتا ہے اور زانوئے ادب طے کرنا مطلب شاگرد ہونا. یعنی دونوں کی دوستی کا آغاز کب ہوتا ہے؟ جب وہ ابھی چھوٹے تھے، لڑکے تھے، اور جمن کے والد شیخ جمراتی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے. الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خوب رکابیاں مانجی، خوب پیالے دھوئے. ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا. یعنی الگو زیادہ توجہ کس پہ دیتا تھا؟ استاد کی خدمت پر. استاد نے جو بھی کام کہہ دیا وہ بھاگ بھاگ کر کرنے کے لیے تیار رہتا تھا. یہاں سے ہمیں احساس کیا ہوتا ہے کہ استاد کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. یقیناً استاد کی اہمیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا. تو آپ بھی کوشش کیا کریں، استاد کی عزت کریں. مجھے تو ایسے یاد پڑتا ہے کہ ہم بچپن میں استاد کی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کس نے بتایا تھا یا ہم نے کہاں سے سنا تھا کہ جو استاد کی کرسی پر بیٹھ جائے گا وہ فیل ہو جائے گا. اگرچہ اب وہ زمانہ تو نہیں رہا، لیکن استاد کی عزت ابھی بھی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. یقیناً آپ بھی استاد کی عزت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں بتانا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسلام بھی تو ہمیں بار بار سکھاتا ہے کہ بار بار کسی بات کی تلقین کی جائے تو وہ اپنا اثر دکھا جاتی ہے. تو آپ بھی استادوں کا احترام کیا کریں. ہم اب آگے آتے ہیں. الگو نے استاد کی بے حد خدمت کی، جو کام کیا وہ بھاگ بھاگ کر کیا. خوب رکابیاں مانجی یعنی ان کے استاد صاحب نے اگر پلیٹ دی ہے تو اس کو دھویا، پیالہ دھویا، یہاں تک کہ ان کا حقہ دم نہ لینے پاتا تھا. جیسے ہی ٹھنڈا ہوا حقہ، وہ فوراً بھاگ کے گئے اور حقہ ان کے لیے تازہ کر کے لے آئے. ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے. کس کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے؟ الگو کے. پرانی وضع یعنی پرانے انداز کے، پرانے طور طریقوں کو ماننے والے تھے. تعلیم کے مقابلے میں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. کیا سمجھتے تھے؟ کہ استاد کی خدمت کی جائے تو انسان خود ہی مرتبہ حاصل کر لیتا ہے. تعلیم کے مقابلے میں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے اسی کے فیض سے ہوتا ہے. یعنی بیٹا اگر بھاگ بھاگ کے استاد کے کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے سوچ کس کی ہے کہ اس کے والد چاہتے کیا ہیں کہ استادوں کی دعا مل جائے، سب مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے. اور اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی کہ تحصیل علم میں کوئی دقیقہ اس نے فروگزاشت نہیں کیا. دقیقہ کہا جاتا ہے معمولی سی کسر نہ چھوڑنا، معمولی سی، بالکل معمولی سی، اور فروگزاشت کسر نہیں چھوڑی. تسکین تھی، انہیں سکون تھا. یعنی اگر الگو تعلیم حاصل نہیں کر سکا تو یہ شاید اس کی تقدیر میں ہی ایسا تھا، ورنہ انہیں اس بات پر کوئی شک نہیں تھا کہ استاد نے الگو کو تعلیم دینے میں کوئی معمولی سی بھی کسر چھوڑی ہوگی.
اس کے علاوہ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال بھی کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، مقابلے میں دو ہیں، ایک تو استاد کے لیے بھاگ بھاگ کر کام کرتا ہے، دوسرا اتنا شاید توجہ نہیں دیتا ہوگا، اسی لیے وہ جمن پر تازیانہ خوب برساتے تھے۔ ویسے بھی شیخ جمعراتی آپ نے اوپر پڑھا ہوگا کہ وہ جمن کے والد بزرگوار تھے اور اپنے بیٹے کو تو شاید وہ مار سکتے ہوں اتنا زیادہ یا اس کو سکھا سکتے ہوں، دوسرے پر ہاتھ کھینچ ہی لیتے ہوں گے۔ لہٰذا شیخ جمعراتی بھی جمن پر خوب کوڑے برساتے تھے۔ تازیانے کوڑے کو کہا جاتا ہے، اب کوڑے تو نہیں برساتے ہوں گے، یقیناً تھوڑی سی مار پیٹ ہی ہوتی ہوگی۔ اسی کا یہ فیض تھا کہ آج جمن کی قرب و جوار کے موازات میں پرسش ہوتی تھی، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے پر سختی کر کے تعلیم دی اور اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ جمن کی اپنے ارد گرد کے تمام علاقوں میں کافی زیادہ عزت تھی۔ بس اتنا کافی آپ کے لیے۔ شیخ جمن کی ایک بوڑھی بیوہ خالہ تھی، ان کے پاس کچھ تھوڑی سی ملکیت تھی مگر غریب کا کوئی وارث نہ تھا۔ یعنی شیخ جمن کی ایک خالہ تھی جو کہ بیوہ تھی، ان کا کوئی وارث نہیں تھا، لیکن ان کی ایک تھوڑی سی ملکیت زمین تھی۔ جمن نے وعدے وعید کے سبز باغ دکھا کر خالہ اماں سے وہ ملکیت اپنے نام کروا لی۔ سبز باغ دکھانا میرا خیال آپ کو مطلب آتا ہی ہوگا، جھوٹے وعدے کرنا۔ تو جمن نے اپنی خالہ کو جھوٹے وعدے کر کے وہ زمین اپنے نام کروا لی۔ جب تک حبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی، خالہ جان کی خوب خاطرداریاں ہوتی تھیں۔ اب حبہ نامہ، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ حبہ نامہ لکھا جاتا ہے، بات سمجھ گئے ہوں گے نا؟ یعنی میرے پاس کوئی چیز تھی، زمین ہے، جائیداد ہے، میں تحفے کے طور پر کسی کو دینا چاہتی ہوں، تو وہ جو رجسٹری لکھی جائے گی اسے حبہ نامہ کہا جائے گا۔ وہ تحفے کے طور پر دی گئی زمین ہے۔ جب تک حبہ نامہ پر رجسٹری نہ ہوئی تھی، خالہ جان کی خوب خاطر دارتیں ہوئیں۔ یعنی جب تک خالہ نے اس رجسٹری پر دستخط نہیں کیے تھے، اس وقت تک خالہ کی خوب خاطریں ہوئیں، خوب ان کو کھانے کھلائے گئے، خوب مزے کی چیزیں کھلائی گئیں اور ان کی خوب عزت کی گئی۔ مگر پگڑی کی مہر ہوتے ہی ان کی خاطر داریوں پر بھی مہر ہو گئی۔ پگڑی پر مہر اور خاطر داریوں پر مہر۔ پگڑی کی مہر یعنی وہ رجسٹری جس پر سٹیمپ لگی، مہر مطلب یہاں پر سٹیمپ کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ خالہ نے اپنی زمین جمن کے نام کر دی۔ اس جمن کے نام زمین کرنے پر جو دستاویز تیار ہوئے اس پر سٹیمپ ہو گئی گورنمنٹ کی طرف سے، ساتھ ہی سٹیمپ ہوتے ہی خالہ کی خاطرداریوں پہ مہر ہو گئی۔ یعنی خالہ کی جتنی خاطرداریاں کی جاتی تھیں، ان سب کو خاطر مدارت کی جاتی تھی، ان سب کو بھی ختم کر دیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی ایک مہر جو ہے وہ سٹیمپ کے معنوں میں استعمال ہوئی ہے اور دوسری مہر خاطرداریوں کے ختم ہونے کے بعد کی گئی ہے۔ جمن کی اہلیہ بی فہمین نے بھی رفتہ رفتہ سالن کی مقدار روٹیوں سے کم کر دی۔ کچھ دنوں تک خالہ جان نے دیکھا، مگر جب برداشت نہ ہوئی تو جمن سے شکایت کی۔ یعنی کچھ دن تو فہمین کو وہ دیکھتی رہی کہ سالن کم ہے تو گزارا کر لیا کہ شاید تھوڑا کم ہوگا سالن، اسی لیے کم بھیجا۔ لیکن جب ایک روٹین بن گئی تو پھر خالہ سے برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے جمن سے شکایت کی۔ جمن صلح پسند آدمی تھے،
اب اس معاملے میں مداخلت کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ظاہر سی بات ہے دونوں خواتین ہیں اور صلح پسند آدمی دونوں خواتین کے معاملے میں کیوں ٹانگ اڑائے گا۔ کچھ دن تو رو دھو کر کام چلا، یعنی خالہ نے برداشت کر لیا، کچھ دن تو چلتا رہا۔ آخر ایک روز خالہ نے جمن سے کہا، بیٹا تمہارے ساتھ میرا نبھانا ہوگا، مجھے روپے دے دیا کرو، میں الگ پکا لوں گی۔ جمن نے بے اتنائی سے جواب دیا، روپیہ کیا یہاں پھلتا ہے؟ یعنی جب خالہ سے برداشت نہ ہوا، جمن نے بھی معاملے میں ٹانگ نہ اڑانے کا فیصلہ کیا، تو اس کا جواب خالہ نے یہ دیا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دیا کرو، میں اپنا سالن خود بنا لوں گی۔ جمن نے دیکھا آگے سے کیا جواب دیا کہ کیا روپیہ یہاں درختوں پہ لگتا ہے کہ میں آپ کو توڑ توڑ کے دیتا رہوں۔ کس قدر برا جواب دیا۔ پہلے کیا تھا ان کے ساتھ رویہ کہ خوب انہیں خاتمہ دارات کی، خوب ان کی عزت کی تاکہ زمین اپنے نام کرا لی جائے۔ خالہ جان نے بگڑ کر کہا، تو مجھے نان نمک نہیں چاہیے؟ یعنی مجھے زندہ رہنے کے لیے کچھ کھانا پینا نہیں ہے؟ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیے، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑا ہی سمجھتا تھا کہ تم خواجہ خضر کی حیات لے کر آئی ہو۔ جواب دیکھیں کہ آگے سے جواب کیا دے رہا ہے، اور انداز کیا ہے مظلوم بن کے، کہ مجھے کیا پتا تھا آپ اتنی لمبی زندگی لکھوا کے لے آئی ہیں۔ اب خواجہ خضر علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جب بھی کسی کی طویل عمر کا ذکر کیا جاتا ہے تو خضر کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ یعنی خضر جو ہے وہ ایک کردار ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت طویل زندگی لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد جنگل میں بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ سے ان کی ملاقات کروائی گئی تھی، یقیناً آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا۔ یعنی جمن نے انتہائی مظلوم بن کر ان سے کہا کہ میرا ہی خون چوس لو، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی لمبی عمر لے کے آئی ہیں۔ اب کسی کو اگر مرنے کا کہا جائے تو کیا یہ بات اسے قابل برداشت ہوگی؟ یقیناً نہیں۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی، جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دے دی۔ یعنی انہیں شدید غصہ آیا اور غصے میں آ کر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے پر پنچایت کروں گی۔ جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کے لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے گا، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں۔ یعنی انداز دیکھیں، چہرے پر فاتحانہ ہنسی سجائی ہے، اور فاتحانہ ہنسی بھی کیسی ہے جب ہرن کسی شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے کہ جاؤ کر لو پنچایت، میرا کیا بگاڑ سکتی ہوں، مجھ سے بھی یہ برداشت نہیں ہوتا، دن رات کا وبال، دن رات کی یہ مصیبت مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ یعنی پنچایت کا جو فیصلہ ہے وہ کس کے حق میں ہوگا، جمن کو بالکل کوئی ڈر نہیں تھا اس چیز کا۔ قرب و جوار میں ایسا کون تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو؟ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں۔ میرا خیال ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ چونکہ جمن کی اپنے ارد گرد کے علاقے میں کافی زیادہ عزت تھی اور اس کے بعد لوگ ان کی بات بھی مانتے تھے، ہر کسی پر کوئی نہ کوئی احسان بھی اس کی طرف سے ہوا تھا، لہٰذا کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو کہ جمن کی دشمنی کو برداشت کر سکتا اور جمن کے خلاف فیصلہ کرتا۔ اب آسمان سے فرشتے اتر کے تو فیصلہ کر نہیں سکتے تھے۔ اس نے کہہ دیا کہ جاؤ کر لو پنچایت، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کئی دن تک بوڑھی خالہ لکڑی لیے آس پاس کے گاؤں کے چکر لگاتی رہی، کمر جھک کر کمان ہو گئی، ایک قدم چلنا مشکل تھا، مگر
بات آ پڑی تھی، اس کا تصفیہ ضروری تھا۔ شیخ جمن کو اپنی طاقت، رسوخ اور منطق پر کامل اعتماد تھا کہ وہ کسی کے سامنے فریاد کرنے نہیں گئے۔ یہ والا پیراگراف اس کو انڈر لائن کر لیجئے گا، کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ بورڈ کی تشریح کے لیے آ چکا ہوا ہے۔ یعنی پنچایت کی بات کرنے کے بعد جمن سے پنچایت کی بات کرنے کے بعد بوڑھی خالہ نے لکڑی لی، ظاہر سی بات ہے چل نہیں سکتی تھی تو سہارے کے لیے لکڑی پکڑ کے ہی چلتی ہیں۔ لکڑی پکڑی اور آس پاس کے گاؤں کے چکر لگائے، تمام لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو اپنا مسئلہ جہاں تک ہو سکتا تھا پیش کیا، سنایا۔ اتنے زیادہ چکر لگائے کہ پہلے ہی کمر بوڑھی تھی، جھکی ہوئی تھی، چلنے چلنے سے کچھ زیادہ ہی جھک کر کمان کی طرح ہو گئی۔ اب کمان کس کو کہا جاتا ہے؟ کمان شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تیر اور کمان جس میں لگایا جاتا ہے، تیر لگایا جاتا ہے اور وہ کمان جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کرو بنا ہوتا ہے۔ تو ان کی کمر جو ہے وہ زیادہ چلنے کی وجہ سے اور زیادہ جھک گئی اور زیادہ ٹیڑھی ہو گئی کہ ان کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن چونکہ اب وہ فیصلہ کر چکی تھی اس لیے اپنے اس فیصلے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ جمن کو اپنی طاقت پر بے حد غرور تھا، اور یقیناً آپ تو یہ سمجھتے ہی ہیں کہ غرور کی سزا ملتی ضرور ہے، اور غرور کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے کون سی جس کو سزا ملی ہے؟ یقیناً آپ جانتے ہیں، ابلیس۔ یعنی وہ ایک فرشتہ تھا، بے حد عبادت گزار تھا، لیکن اپنے تکبر کی وجہ سے اسے کہ قیامت تک کے لیے اسے دھتکار دیا گیا اور ابلیس بن گیا۔ تو تکبر سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ ذرا سا بھی تکبر انسان کی تمام نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہی بات ہوئی جمن کے ساتھ کہ اسے اپنے آپ پر بہت بھروسہ تھا، اور اس کے بعد اسے یہ بھی پتا تھا کہ میری پہنچ بہت زیادہ ہے، میری طاقت بہت زیادہ ہے، میرے سامنے کسی کو کھڑے ہونے کی جرات ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا وہ کسی سے کچھ بھی کہنے نہیں گیا۔ بوڑھی خالہ نے اپنی دانست میں تو گریہ زاری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ خوبی تقدیر کوئی اس کی طرف مائل نہ ہوا۔ ظاہر سی بات ہے جمن ایک طاقتور شخص ہے، اس کے مقابلے میں بوڑھی خاتون کی کیا اہمیت ہو سکتی تھی، لہٰذا تقدیر کی خرابی دیکھیے کہ کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ جتنا وہ کوشش کر سکتی تھی بیچاری خاتون اس نے کر لی۔ کسی نے یوں ہی ہاں ہوں کر کے ٹال دیا تو کسی نے زخم پر نمک چھڑک دیا۔ اب زخم پر نمک چھڑکنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی کسی نے تو یوں ہی بات سنی انسنی کر دی، اور کسی نے کہا، جب ہم کسی کے ساتھ میں اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں تو یقیناً وہ بھی تو آپ کو سمجھتا ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے کہ شاید مسئلہ دونوں طرف سے ہی خراب ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خالہ ہی کو برا سمجھا کہ ہو سکتا ہے بوڑھی خاتون ہے، ان کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو، لہٰذا کسی نے بھی خالہ کی بات پر کان نہ دھرے۔ چاروں طرف سے گھوم پھر کر بڑھیا آلگو چودھری کے پاس آئی، لاٹھی پٹک دی اور دم لے کر کہا، بیٹا تم بھی گھڑی بھر کو میری پنچایت میں چلے آنا۔ یعنی وہ الگو کے پاس پہنچی، لاٹھی ایک سائڈ پر رکھی، پرسکون ہو کر بیٹھی، اور بیٹھنے کے بعد یہ کہا کہ بیٹا تم بھی میری پنچایت میں آ جانا۔ الگو بے رخی سے بولے، مجھے بلا کر کیا کرو گی؟ کئی گاؤں کے آدمی تو آئیں گے نا۔ خالہ نے ہانپ کر کہا، اپنی فریاد تو سب کے کان میں ڈال آئی ہوں، آنے نہ آنے کا حال اللہ جانے۔ الگو نے جواب دیا، یوں آنے کو تو میں بھی آ جاؤں گا مگر پنچایت میں منہ نہ کھولوں گا۔ یعنی انہوں نے حامی تو بھر لی کہ میں آ جاؤں گا لیکن کہوں گا کچھ نہیں۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں بیٹا؟ الگو نے پیچھے چھڑانے کے لیے کہا، اب اس کا کیا جواب، اپنی اپنی طبیعت، جمن میرے پرانے دوست ہیں اور میں اسے بگاڑ نہیں سکتا۔ خالہ نے بھی طاق کا نشانہ مارا،
بیٹا کیا بگاڑ کے ڈر سے ایمان کی بات نہ کہو گے؟ نشانہ لگایا کہ بیٹا کیا اپنے تعلقات خراب کرنے کے ڈر سے ایمان کی بات نہیں کہو گے؟ شام کو ایک پیڑ کے نیچے پنچایت بیٹھی، ٹاٹ بچھا ہوا تھا، حقہ پانی کا انتظام تھا۔ یہ سب شیخ جمن کی مہمان نوازی تھی، اسی لیے تو لوگ اس کے خلاف فیصلہ کرنے سے بھی ڈرتے تھے۔ وہ خود الگو چودھری کے پاس ساتھ دور بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ جب پنچایت پوری بیٹھ گئی تو بوڑھی خالہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا، پنچوں، آج 3 سال ہوئے میں نے اپنی سب جائیداد اپنے بھانجے جمن کے نام لکھ دی۔ اسے آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ جمن نے مجھے تعہین حیات روٹی کپڑا دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سال 6 مہینے تو میں نے اس کے ساتھ کسی طرح رو دھو کر کاٹے، مگر اب اس سے رات دن کا رونا نہیں سہا جاتا۔ مجھے پیٹ کی روٹی تک نہیں ملتی، بے کس بیوہ ہوں، تھانہ کچہری کر نہیں سکتی، سوائے تم لوگوں کو کسی سے نہ دکھ درد روں۔ تم لوگ جو راہ نکال دو اس راہ پر چلوں، اگر میری برائی دیکھو میرے منہ پر تھپڑ مارو، جمن کی برائی دیکھو تو اسے سمجھاؤ کیوں ایک بے کس کی آہ لیتا ہے۔ یعنی خالہ نے پنچایت میں اپنا مسئلہ رکھ دیا کہ میں ایک بیوہ، بے کس بیوہ ہوں، بے سہارا ہوں، اپنی ساری جائیداد اس کے نام کر دی ہے، کیوں بے سہارا شخص عورت کی بد دعائیں لیتا ہے۔ 6 مہینے تو میں نے گزار لیے، لیکن اب اس سے آگے برداشت نہیں ہوتا۔ رامدر میں سے بولے، جمن میاں پنچ کسے بتاتے ہو، ابھی سے طے کر لو۔ جمن نے حاضرین پر پنچ کسے بتاتے ہو یاد ہوگا آپ کو، میں نے پنچ بتایا تھا کہ پنچ یعنی منصف کسے بناتے ہو۔ جمن نے حاضرین پر ایک اڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، دلیرانہ انداز سے کہا، خالہ جان جسے چاہے پنچ بنائے، مجھے عذر نہیں ہے۔ خالہ نے چلا کر کہا، ارے اللہ کے بندے، تو پنچوں کے نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ جمن نے بڑھیا کو غضبناک نگاہوں سے دیکھ کر کہا، اب اس وقت میری زبان نہ کھلاؤ، جسے چاہو پنچ بنا دو۔ یعنی یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ پنچ بنانے کے لیے بھی جمن تیار نہیں کسی کا نام دینے کو، اور خالہ جو ہے وہ بھی ابھی تک چشو پنچ کا شکار ہے کو کس کا نام دے۔ خالہ نے جمن کے اعتراض کو تاڑ لیا، بولی، بیٹا خدا سے ڈر، میرے لیے کوئی اپنا ایمان کیوں بیچے گا؟ اتنے بھلے آدمیوں میں کیا سب تیرے دشمن ہیں؟ اور سب کو جانے دو، الگو چودھری کو تو مانے گا۔ یعنی یہاں پر خالہ نے الگو کا نام تجویز کر دیا پنچ کے لیے۔ جمن فرتے مسرت سے باغ ہو گئے، مگر ضبط کر کے بولے، یعنی بے حد خوشی ہوئی کہ میرا ہی دوست ہے، میرے حق میں فیصلہ کرے گا۔ الگو چودھری ہی صحیح، میرے لیے جیسے رامدھن مصر ویسے الگو کوئی میرا دشمن نہیں ہے۔ الگو بگلے جھانکنے لگے۔ اب یہ بگلے جھانکنے مطلب نظر کترانے لگے، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس جھمیلے میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ موترزانہ انداز سے کہا، بوڑھی اماں، تم جانتی ہو کہ میری اور جمن کی گاڑی دوستی ہے۔ یعنی وہ خود اس معاملے میں نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے خالہ سے کہا کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میری ان سے خاصی دوستی ہے، گہری دوستی ہے۔ خالہ نے جواب دیا، بیٹا دوستی کے لیے کوئی اپنا ایمان نہیں بیچتا، پنچ کا حکم اللہ کا حکم، پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ یعنی یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ اس پورے سبق کا لب لباب، اس پورے سبق کا مرکزی خیال وہ یہ ہے کہ پنچ کا حکم اللہ کا حکم ہے، اور پنچ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے نکلتی ہے۔ الگو چودھری نے کہا، شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں، اب چونکہ اس کے کندھوں پر ذمہ داری آ گئی ہے پنچ بننے کی، اور اسے اس بات کا احساس بھی ہے
کہ انصاف کے معاملے میں کوئی اپنا نہیں، کوئی پرایا نہیں. جہاں حق و انصاف کی بات ہوگی وہاں انصاف کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے، کوئی اپنا پرایا نہیں ہوتا. شیخ جمن، ہم اور تم پرانے دوست ہیں. جب ضرورت پڑی ہے تم نے میری مدد کی، اور ہم سے جو بن پڑا ہے تمہاری خدمت کرتے آئے ہیں. مگر اس وقت نہ تم ہمارے دوست ہو نہ ہم تمہارے دوست ہیں. یہ انصاف اور ایمان کا معاملہ ہے. خالہ جان نے پنچوں سے اپنا حال کہہ سنایا. اب تم کو بھی جو کچھ کہنا ہے کہو. یعنی انہوں نے کہا کہ احساس دلا دیا کہ اب یہ نہ سمجھ لینا میں تمہارا دوست ہوں اور تمہارے حق میں فیصلہ کروں گا. ہاں، خالہ نے اپنا مسئلہ بیان کیا، تم بھی کہو جو کہنا چاہتے ہو تاکہ فیصلہ انصاف کے مطابق کیا جا سکتا. جمن ایک شان فضیلت سے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، پنچوں، میں اپنی خالہ کو اپنی ماں کی بجائے سمجھتا ہوں اور ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رکھتا. ہاں، عورتوں میں ذرا انبن رہتی ہے، اس میں مجبور ہوں. عورتوں کی تو یہ عادت ہی ہے، مگر ماہوار روپیہ دینا میرے قابو سے باہر ہے. کھیتوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی نہیں. آگے پنچوں کا جو حکم وہ سر اور ماتھے پر ہے. یعنی جمن نے بھی اپنی طرف سے بات کہہ دی کہ خواتین کا معاملہ میں اس میں نہیں آتا، اور کھیتوں کی جو سچویشن ہے، یہ جو حالت ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. میں ماہوار کے پیسے خالہ کو نہیں دے سکتا. الگو کو آئے دن عدالتوں سے واسطہ رہتا تھا. قانونی آدمی تھے. یعنی جو بندہ عدالت جاتا رہتا ہے اسے پتہ ہے کہ عدالتوں میں کام کیسا ہوتا ہے یا کس انداز سے کیا جاتا ہے، اور قانون کو وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. لہذا جمن سے جراح کرنے لگے یعنی بحث و مباحثہ ہونے لگا. ایک ایک سوال و جواب شروع کیے گئے. ایک ایک سوال جمن کے دل پر ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگتا تھا. جمن حیرت میں تھے کہ الگو کو کیا ہو گیا ہے. ابھی تو یہ میرے ساتھ بیٹھا کیسے مزے کی باتیں کر رہا تھا، اتنی دیر میں ایسی کایا پلٹ ہو گئی کہ میری ہی جڑ کھودنے پر آمادہ ہے. اچھی دوستی نبھائی. یعنی ابھی تو میرے پاس بیٹھا ہوا مجھ سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ایک دم سے کہ میری ہی جڑیں کھودنے پر تیار ہو گیا. جرا ختم ہونے کے بعد الگو نے فیصلہ سنایا. لہجہ نہایت سنگین اور تحکمانہ تھا. یعنی کافی سخت لہجہ بنا کر حکمیہ انداز میں اس نے فیصلہ سنایا. جمن، پنچوں نے اس معاملے پر اچھی طرح غور کیا. زیادتی سراسر تمہاری ہے. کھیتوں سے معقول نفع ہوتا ہے. تمہیں چاہیے کہ خالہ جان کے ماہوار گزارے کا بندوبست کرو. اس کے سوا کوئی اور صورت نہیں. اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو ہبہ نامہ منسوخ ہو جائے. بہت اچھا فیصلہ سنایا کہ تمہارا معقول منافع کھیتوں سے آتا ہے. اگر تم نے انصاف کی بات کی ہے تو انصاف کے مطابق خالہ کا ماہوار مقرر کر دو، ورنہ ہبہ نامہ منسوخ کر دیا جائے گا. جمن نے فیصلہ سنا اور سناٹے میں آ گیا. احباب سے کہنے لگا، یعنی اپنے دوستوں سے اس نے کہنا شروع کیا، بھائی اس زمانے میں یہی دوستی ہے، جو اپنے اوپر بھروسہ کرے اسی کی گردن پر چھری پھیری جائے. یعنی میں تو اسے اپنا اچھا دوست سمجھتا تھا، اس نے میری ہی گردن پر چھری پھیر دی. آج کے لیے ہمارا لیکچر اتنا ہی ہے، باقی ہم اگلے لیکچر کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین.